إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، آج کی مختصر سی گفتگو میں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں بہنوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک بھائی اگر اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اسے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن و سنت میں بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کی کیا تاکید کی گئی ہے۔ ابتدا میں ہی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ دین اسلام میں جو بشارتیں، جو خوشخبریاں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، بیٹیوں کو کھلانے پلانے والے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والے ایک باپ کے لیے ہے، وہی خوشخبری، وہی بشارت اس بھائی کے لیے ہے کہ جو اپنی بہنوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور ان سے اچھا سلوک روا رکھتا ہے۔
قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ ماں کی گود میں تھے، شیر خارگی کی عمر میں تھے، ان کی بہن نے ان کے لیے جو کارنامہ انجام دیا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ نجومیوں نے اسے بتایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور بیٹوں کو مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، الہام کیا، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں القاء کیا کہ اس کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب اس حوالے سے تیرے دل میں کوئی خوف اور خطرہ پیدا ہو تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اپنے بچے کے حوالے سے بالکل نہیں ڈرنا، کوئی پریشان نہیں ہونا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرے بچے کو ہم تجھے لوٹائیں گے بھی اور اسے اپنا پیغمبر بھی بنائیں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ڈر سے کہ کہیں فرعون کو پتہ چل گیا وہ قتل کروا دے گا، انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ بائی کے صندوق کے ساتھ ساتھ چلنا، اس طریقے سے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ تو صندوق کی نگرانی کر رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ ان کی بہن ایسے ہی جیسے وہ سیر کر رہی ہے یوں ہی چل پھر رہی ہے، وہ دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی رہی، اور اللہ کی قدرت کے صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا۔ فرعون ڈر گیا کیونکہ نجومی نے بتایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے اس ظالمانہ طریقے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ دلوں کو پھیرنے والے میرے رب کی ذات نے اس کی بیوی کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی بیوی نے کہا لا تقتلوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اتنا پیارا بچہ، اور اللہ کا نبی آپ جانتے ہیں کتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اپنے دور کا سب سے حسین و جمیل انسان ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے عام لوگوں کے کتنے پیارے لگتے ہیں، تو اللہ کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا، یعنی کہ قتل نہ کرو اس کو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں بڑا ہو کر کوئی فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب فرعون کی یہ بیوی آپ جانتے ہیں نا بڑی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت کی تعریف کی کہ مردوں میں بڑے کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں 3 ہی عورتیں کامل ہوئی ہیں، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سلام اللہ علیہا، فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ۔ اچھا، اب فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ پرورش پانے لگے، ان کے لیے دودھ کا انتظام کرنے کے لیے کئی عورتوں کو بلایا گیا جو اجرت پر بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کسی کی عورت کی چھاتی کے ساتھ منہ ہی نہیں لگاتے تھے۔ یہ بات شہر میں بھی پھیل گئی کہ فرعون کے دربار میں ایک بچہ ہے، بلکتا ہے، روتا چیختا ہے، لیکن کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیتا۔
یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے کانوں میں بھی پڑ گئی، اور اس طرح فرعون کے محل میں جانے کا ان کا راستہ بن گیا۔ اس نے جا کے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں ایک دایا کو جانتی ہوں، وہ جس بچے کو بھی دودھ پلانا چاہتی ہے نا، وہ بچہ بلا تکلف اس کا دودھ پیتا ہے، اور وہ بڑی خیر خواہ ہے، بڑی ہمدردی کے ساتھ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، بڑی زبردست دایا ہے وہ۔ تو کہا گیا فوراً لے کے آؤ۔ تو وہ گئی، جا کے اپنی ماں کو بتایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، میرے رب کا کرنا، میرے پروردگار کی قدرت، جس بچے کو مارنے کے لیے اس نے سینکڑوں بچوں کو قتل کیا، وہی بچہ اس کے محل میں پل رہا ہے، اور اسے دودھ پلانے کی اجرت اسی ظالم کی جیب سے جا رہی ہے، دودھ بھی ماں پلا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کئی تقر عینھا ولا تحزن، اے موسیٰ کی ماں، بچے کو دودھ پہ پلا اور اسے دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر۔ اللہ تعالیٰ نے بچہ بھی ان کو لوٹا دیا۔ تو ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے بھائی کے لیے ایک بہادرانہ کام کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بہن کے پیار کا تذکرہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ 3 بیٹیاں دے، یا 2 بیٹیاں دے، یا 2 بیٹیاں دے، یا 2 بہنیں دے، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فلاح الجنہ، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، انہیں کھلائے پلائے، ان کی اچھی تربیت کرے، اور نکاح کا انتظام کرے، وہ بالغ ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں اس طرح میرے قریب ہوگا، 2 انگلیوں کو ملا کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یعنی وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کو پالتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے، انہیں اپنے گھر میں رکھ کر ان کا سرپرست بنتا ہے، جو بشارتیں اس باپ کے لیے ہیں وہی اس بھائی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، جو اپنی بہنوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے، ان کی ضروریات کا بندوبست کرتا ہے، اور ہر حوالے سے ان کا پشتیبان بن کے رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت طارق المحاربی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا، میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے، اور تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے تھے کہ انسان کو کن کن رشتوں پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، ثم، پہلے فرمایا امہ کا، کہ سب سے پہلے تیرے مال کے خرچ کرنے کے مستحق تیری ماں ہے، ثم ابا کا، پھر فرمایا تمہارا باپ ہے، ثم اختہ کا، پھر فرمایا تمہاری بہن ہے، ثم اخا کا، پھر فرمایا تمہارا بھائی ہے۔ ماں باپ بہن بھائیوں کے بعد آپ نے فرمایا ثم ادنا کا فادنا کا، پھر وہ تمہارے رشتہ دار جن کا جتنا تم سے تعلق ہے، جو جتنے تمہارے قریبی ہیں، وہ اتنا ہی تمہارے مال کے خرچ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی آپ غور فرمائیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بعد انسان کے مال و دولت کا سب سے زیادہ مستحق قرار دیا تو بہن کو۔ تو وہ بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو کمائی کر کے اپنی چھوٹی بہنوں کی گھر میں ضروریات پوری کرتے ہیں، جو اپنا مال سے خرچ کر کے اپنی بہنوں کے سرپرست بن کر ان کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کی شادیوں کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ بھائی قرآن و سنت کی روح سے بہن کا ولی ہوتا ہے، اور پھر اپنے مال سے شادی کے بعد بھی ان سے سلوک روا رکھتے ہیں، اور نکاح کے بعد خدا نخواستہ بہنوں کو کوئی مسائل پیدا ہو جائیں
وہ ان مسائل کے حل کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرتے، وہ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بڑے سعادت مند ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو وہ بچہ تھا نا جس نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی تھی، ان کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بہن تھی ربیہ، دونوں بہن بھائیوں میں پیار بہت تھا۔ ان کی بہن کا کسی عورت کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، ربیہ نے گھونسا مار دیا، دوسری عورت کا دانت ٹوٹ گیا۔ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری بہن نے دانت توڑ دیا ایک خاتون کا، یہ اس کے ورثاء میرے پاس آئے ہیں اور انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اب 3 راستے تھے، یا تو اس مظلوم عورت کے ورثاء حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو معاف کر دیں، یا 5 اونٹ دیت دے کر حضرت انس بن نضر اپنی بہن کو چھڑوا لیں، یا پھر ان کی بہن کا دانت توڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ قانون بنایا تھا اور شریعت محمدیہ کے اندر بھی یہی قانون ہے علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور جیسا زخم کسی کو لگایا گیا بدلے میں ویسا زخم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ورثاء سے کہنے لگے کہ میری بہن کو معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے اس سے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو بدلہ لینا ہے۔ کہا دیت لے لو، 5 اونٹ لے لو، میری بہن کو چھوڑ دو۔ مظلوم عورت کے ورثاء نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو قصاص لینا ہے۔ جب وہ راضی نہ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ تکثر ثنیۃ الربیہ، کیا میری بہن ربیہ کا دانت توڑا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ القصاص یا انس، انس اللہ کی کتاب کا حکم ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ تو پھر ہونا ہے۔ یہ سن کے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا والذی بعثک فی الحق لا تکثر ثنیۃ الربیہ، اے اللہ کے نبی اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر دنیا میں بھیجا، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں تھی، وہ ایک اپنا عزم اور ارادہ بیان کر رہے تھے اور اللہ کی ذات پر اپنے اچھے گمان کا اظہار کر رہے تھے۔ بہن کی محبت سے مغلوب ہو کر انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ میرے عزیزوں، ادھر انہوں نے یہ الفاظ کہے، اللہ پر قسم ڈال دی، ادھر اس مظلوم عورت کے ورثاء کے دل میں بات آ گئی۔ وہ مالک دلوں کو بدلنے والا پہلے بھی عرض کر چکا، فوراً انہوں نے کہا ہم نے انس کی بہن کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ حضرت انس کے لیے بولے وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعد بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، جب کسی معاملے میں اللہ پہ کوئی قسم ڈال دیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو رد نہیں کرتا، وہ جیسے کہتے ہیں اللہ اس معاملے میں ویسے ہی کر دیتا ہے۔ یہ بہن بھائی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے۔
یہ بڑا منفرد تعلق ہے، اس کی الگ ہی ایک چاشنی ہے، اس کی اپنی ایک نوعیت ہے۔ اور اگر دونوں طرف یعنی بہن اور بھائی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت ہو اور خلوص ہو تو پھر تو اس رشتے کے اندر جو رس گھل جاتا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں، خاص طور پر بڑی بہنیں یا بہنوں میں سے کوئی ایک، کہ جو والدین کی وفات کے بعد اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے سہارا بنتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، بھائیوں کو سنبھالتی ہے، سنوارتی ہے، نکھارتی ہے، انہیں پڑھاتی اور لکھاتی ہے، ان کی تربیت کا انتظام کرتی ہے، ان کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ بعض بہنیں ایسی بھی دیکھی گئیں بچپن میں والدین فوت ہو گئے، چھوٹے بھائی ہیں، وہ بہنوں کی تربیت کے لیے، انہیں کھلانے پلانے کے لیے کام کاج کرتی ہیں اور اپنے جذبات اور احساسات کا خون کر کے ساری زندگی نکاح نہیں کرتی اور ایک ماں کے طور پر گھر میں رہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال کرتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مائیں جو ہے نا دنیا سے چلی جائیں تو ان کا دوسرا روپ جو ہے بعض اوقات بڑی بہن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ایک شخصیت ہیں، ایک عظیم محدث ہیں، بڑے بلند پایا عالم دین ہیں، قرآن و سنت کی تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والا اور تھوڑا سا مطالعہ رکھنے والا بندہ اس نام سے واقف ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا، جانتے ہیں 8ویں 9ویں صدی ہجری کے عظیم ترین محدث، امت نے ان سے بڑا استفادہ کیا۔ ان کو کس نے بنایا، کس نے سنوارا، کس نے پڑھایا، کس نے لکھایا؟ ان کی بہن تھی جو ان سے عمر میں صرف 3 سال بڑی تھی، چھوٹے سے تھے، پہلے ماں فوت ہو گئی، پھر باپ فوت ہو گیا۔ بہن نے پھر ان کی سرپرستی کی اور کہتے ہیں کانت قارئۃ کاتبۃ، میری بہن بہت پڑھنے والی، بہت لکھنے والی تھی، اور جس طرح انہوں نے ان کی تربیت کی، انہیں پڑھایا لکھایا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کانت بی برۃ محسنۃ رفیقۃ لقد انتفعت بہا، کہتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میری بہن نے میرے لیے کیا کچھ کیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بڑا نیکی کا سلوک کیا۔ وہ میری بہن کیا تھی؟ میری دوست تھی۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے میں تمہیں بتلا نہیں سکتا۔ اور پھر ایک تاریخی جملہ کہا اپنی بہن کے بارے میں اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کہنے لگے لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، ہے یا امی بعد امی، وہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، میری ماں کے مرنے کے بعد دوسری ماں بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ آج اس بڑی بہن کی تربیت نے، محبت نے، ایک بھائی کی جو سرپرستی کی اس کی وجہ سے امت کو ایک بہت بڑا محدث اور ایک بلند پایا عالم دین ملا۔ ایسی داستانیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی بکھری پڑی ہیں۔ جب ماں بیمار ہو جاتی ہے گھروں میں یا کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتی، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائیوں کو بالکل ماں کی طرح سنبھالتی ہے اور ان کی کیئر کرتی ہے، ان کے پیمپر تک چینج کرتی ہے، ان کی غذا اور خوراک کا اہتمام کرتی ہے، انہیں اپنے ساتھ سلاتی ہے، انہیں کھلاتی اور پلاتی ہے، اپنے آرام اور اپنی راحت کی قربانی دے کر چھوٹے بھائیوں کو پالتی اور پوستی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ بہنیں ہی ہیں کہ جو اس قدر ایثار اور قربانی کا پیکر بن کر سامنے آتی ہیں، ورنہ کون کسی کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے جو ایک ماں کرتی ہے؟ ماں کا متبادل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی بہنیں بالکل ماں کا ایک دوسرا کردار
اور ایک دوسرا رول نبھاتی ہوئی ہمیں معاشرے کے اندر دکھائی دیتی. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی ایک، انہوں نے ان کا رشتہ ڈھونڈا، اپنے چچا زاد بھائی سے اس کا نکاح کر دیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا دونوں میاں بیوی کے اندر نباہ نہ ہو سکا. اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دی. عدت گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی بہن کے لیے دوبارہ رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا. کئی رشتے آئے اور ان کے چچا زاد بھائی نے، جس نے طلاق دے دی تھی، پھر نکاح کا پیغام بھیجا. اور آپ جانتے ہیں کہ بہنوں اور بیٹیوں کی طرف سے انسان کے جذبات کتنے نازک ہوتے ہیں. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب میں تجھے اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا، اور اس بات پہ اللہ کی قسم اٹھا لی. ادھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل کی. ان کی بہن کا رجحان بھی اسی طرف تھا، پہلے خامد کی طرف ہی تھا. وہ بھی چاہتی تھیں کہ میرا نکاح اسی کے ساتھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر انہیں نہ روکو کہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیں. یعنی طلاق رجعی کی صورت میں ایک طلاق ہوئی ہے یا دو ہوئی ہیں، 3 طلاقیں نہیں ہوئیں اور عدت گزر گئی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ نکاح تجدید کے بعد عورت اپنے خامند کے ساتھ دوبارہ مل سکتی ہے، پہلے خامند کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. طلاق رجعی کی صورت میں حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. میں اپنی بہن کا ولی تھا، شرعی طور پر میں اپنی بہن کا سرپرست تھا، میں نکاح میں رکاوٹ بن رہا تھا، بہن کی مرضی یہ تھی. اللہ رب العزت نے آیت اتاری، انہوں نے دوبارہ اسی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا. اب یہ ایک واقعہ نہیں ہے فقط، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. ہمارے معاشرے میں بہنوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا. اگر ایک شریف، ایک باعزت، ایک باحیا، ایک بہن یا بیٹی گھر میں موجود ہے، باکردار ہے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور وہ معروف طریقے سے کسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میں فلاں اپنے رشتہ دار لڑکے کے ساتھ یا فلاں محلے دار یا ہمسائے کے ساتھ میرا نکاح تو تم نے کرنا، اس کے ساتھ کر دو، تو پھر ولی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اگر رشتہ معقول ہے. تو اسلام نے ایک عورت کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا باپ یا بھائی شادی نہیں کر سکتے، اور اگر لڑکی انکار کر دے انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کہیں کرے. اسلام نے عورت کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے. کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے عورت کہ منڈیوں میں بیچ دیا جائے جانوروں کی طرح اور جس کے چاہے حوالے کر دیا جائے. ان کے جذبات اتنے قیمتی ہیں اور ان کے دل اتنے حساس ہوتے ہیں بیٹیوں اور بہنوں کے. کائنات میں کوئی چیز اتنی نازک نہیں ہوتی جتنے ان کے جذبات نازک ہوتے ہیں. ہمارے بعد رسم و رواج ایسے ہیں. اب اگر کوئی اور بھائی ہوتا، حضرت معقل بن یسار کی بجائے آج کا کوئی ہوتا، تو اس نے تو اپنی انا دکھانی تھی نا جی.
کہ میں کیسے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں؟ پہلے تمہیں طلاق دے چکا، میں قسم کھا چکا ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں جب اسے حلفاً کہہ چکا ہوں کہ اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں گا، پھر کیوں کروں؟ لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنی انا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دی تھی۔ وہ گردن جھکا دیتے تھے، سمعنا و اطعنا کی تصویر بن جاتے تھے۔ یہ آیت اتری تو فوراً اپنی بہن کا نکاح پہلے خامد سے کر دیا۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کا ایک تصور ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کا حکم دینے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ میرا فیصلہ ہے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں، فیصلے کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تصور دیا ہے کہ تمہاری زندگیوں کے تمام فیصلوں کا اختیار تمہارے رب کے پاس ہے، نہ کسی پارلیمنٹ کے پاس، نہ کسی اسمبلی کے پاس، نہ کسی سینٹ کے پاس، نہ کسی کابینہ کے پاس، نہ کسی صدر کے پاس، نہ کسی وزیر اعظم کے پاس، نہ کسی ڈی آئی جی اور نہ کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس، نہ کسی چھوٹے اور بڑے افسر کے پاس۔ زندگیاں تمہاری ہیں اور عطا کی ہوئی ہیں اللہ کی، فیصلے بھی اللہ کے چلیں گے۔ اسی لیے ہمارے ملک کے آئین میں یہ بات درج ہے، اگرچہ ہمارے حکمران اس کا پاس نہیں رکھتے، ہمارے ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، لوگوں تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے نا، اس کے کئی راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو بھائی اپنی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے نرمی اور تواضع کا پیکر بن جاتے ہیں۔ ماں باپ دیکھتے ہیں نا، بوڑھے والدین کہ گھروں میں ہماری جوان بیٹیوں کے ساتھ ہمارے بیٹے کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے دل کی گہرائیوں سے اور روح کی پنہائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ ایسے بیٹوں کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ والدین خوش ہو کر جھولیاں اٹھا اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ والدین کی دعائیں لینے کا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی جاری رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ بھائی جو ہیں وہ اچھا سلوک کریں اور ہر طریقے سے ان کا خیال رکھیں۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے کے اندر دونوں قسم کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ آپ کو ایسی مثالیں بھی ملیں گی کہ بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہنوں کے ساتھ اتنی شفقت کرتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں، اس طرح خلوص کے ساتھ ان سے پیش آتے ہیں، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی بہنوں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور بہنوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، ساری زندگی بہنوں کا سہارا بن کر کھڑے رہتے ہیں، بہنوں سے اپنے مال اپنی دولت کو نہیں روکتے۔ اگر بہنیں دوسرے گھروں میں چلی جائیں بیاہ ہونے کے بعد، پھر بھی ان کے ساتھ اپنے اس پیار اور محبت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے، انہیں ان کا پورا حق دیتے ہیں، وراثت کا بھی اور ایک بہن کی حیثیت سے پیار اور محبت کا بھی۔ ایسے لوگ، ایسے نوجوان اور ایسے بھائی بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بہنوں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں،
نہ ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، نہ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی کے اہم مواقع پر جب بہنیں اولاد ان کی جوان ہو جائے اور شادی کا انتظام کرنا ہو، تب بھی ان کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کبھی عیدوں کے موقع پر بھی ان کے پاس جا کے اپنی محبت کا ثبوت دینا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بہنوں کو بالکل تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی معاشرے کے اندر میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بھائی لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہے اور بہن جو ہے وہ دوسروں کے زکوٰۃ اور صدقات پہ پلتی ہے۔ ایسی سنگ دلی بھی اس معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملی۔ ماں باپ کے بعد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اس معاشرے کے مردوں کے لیے کسی کے دل میں اخلاص ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں تو وہ بہنیں ہیں۔ یہ نہیں بھولتی اپنے بھائیوں کو کسی موقع پر بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھی، رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ وہ آئیں، آپ پہچانتے نہیں تھے، عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہوئی، پتہ نہیں کتنے عشرے بیت گئے، تقریباً 50 سال کا عرصہ۔ غزوہ حنین میں قیدی ہو گئی تھیں، اللہ کے رسول کے پاس آئیں، صحابہ سے ضد کر کے آپ سے ملی، اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ بازو پر وہ نشان دکھایا جو بچپن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ وہ ان کو دانتوں سے کچھ کاٹ دیا تھا، کہنے لگی یہ دیکھیں وہ نشان بھی باقی ہے۔ میرے آقا رو پڑے، اپنی چادر اتار کے نیچے بچھا کے اپنی بہن کو اس پہ بٹھایا، اور یہ بہن جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، یہ اٹھا کے لوریاں دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی یا رب ابقی لنا محمدا، یا اللہ میرے بھائی محمد کو لمبی زندگی دینا، الہی اس کی عمر دراز کرنا، حتی اراہ یافعا و امردا، حتیٰ کہ ہم دیکھیں یہ بھرپور جوان ہو چکا ہے، بڑا بھرپور یہ طاقت کا پیکر بن چکا ہے، ثم اراہ سیدا و مسعودا، اللہ میرے بھائی کو سردار بنانا، میرے بھائی کو بڑا خوشبخت بنانا۔ رضائی بہن کی لوریاں بھائیوں کو نہیں پتا چلتا، بہنیں اپنے سسرال کے اندر بھی کسی لمحے رات اور دن کی گھڑی میں جب دعائیں کرتی ہیں، کعبے کے رب کی قسم بھائیوں کو نہیں بھولتی اپنی دعاؤں میں۔ اور کبھی عید کے موقع پر یا کسی اہم موقع پر کوئی بھائی جا کے یہ 200-500 روپے، یہ 2-4 ہزار روپے کی کیا وقت ہے، 500 روپے اپنی بہن کو دے دینا، بہن صدقے واری جاتی ہے، اتنا خوش ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بہنوں کا بھائیوں کا اتنا خیال ہوتا ہے، ان کمزور بہنوں کو ہمارے معاشرے کے اندر سسرال کے بڑے بڑے ظلم سہ جاتی ہیں اور بھائیوں کو ہوا تک نہیں لگنے دیتی کہ انہیں تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات آٹا گوندتے ہوئے ان کے آنسو اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، خون کے گھونٹ پی جاتی ہیں، اپنے بھائیوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی، ماں باپ سر پہ نہیں ہیں، بھائی ہمارے اپنے خاندان اور اپنے بال بچوں والے ہیں، ان کو بتائیں گی وہ دکھی ہوں گے۔ اللہ کی قسم اپنا جگر کا خون پی لیتی ہیں اور بھائیوں کو اپنی تکلیفوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہونے دیتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں اونٹوں پر عورتیں سوار تھیں، حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اونٹوں کو یعنی لے کے جا رہے تھے اور کچھ تیزی کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انجشہ اتنے تیز اونٹوں کو نہ چراؤ، نہ چلاؤ، آہستہ چلو، کہیں ان آبگینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے۔ خواتین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبگینے یعنی شیشوں سے بھی نازک قرار دیا۔ بعض اوقات بڑے سنگ دل ظالم اور غاصب بھائی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم بہنوں کو گندی گالیاں دیتے ہیں،
بعض اوقات بہنوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. ان کمزور عورتوں کو اپنے گھر کے اندر وہ لوارث بنا کے رکھ دیتے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے یہ بھائی کہ جو باہر جا کر بڑے شریف، بڑے حسن اخلاق کے پہ کر لوگوں سے بڑی میٹھی باتیں کرنے والے، اور گھر میں جا کر اپنی بہنوں کے لیے جلاد. کیا جواب دیں گے رب کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتا ہوں، میرے کچھ بھائی لیٹ آئے ہیں. مختصر سی 2 حدیثیں میں نے ابتدا میں سنائی ہیں. فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انہیں کھلائے پلائے، میرے نبی نے فرمایا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. اور دوسری حدیث میں 2 انگلیاں اٹھا کے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انہیں کھلائے پلائے، ان کی ضروریات کا اہتمام کرے، جنت میں میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب. آخری ایک حدیث پاک کا ایک ورق آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے، ڈھیروں قرضہ چھوڑ کر گئے، اور باپ نے وقت شہادت اپنے بیٹے جابر کو یہ نصیحت کی تھی، بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. ذرا دیکھیے اس بھائی نے اپنی بہنوں کا خیال کس طریقے سے رکھا. باپ کا قرض ادا کیا، حالانکہ بڑے پریشان تھے. اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا تھا. اللہ نے اپنی بہنوں کے لیے دل میں نیک اور پاکیزہ جذبات رکھنے والے بھائی کے قرض کا انتظام کیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جابر، جب تیرے کھجوروں کے باغ کا پھل اترنے کا وقت ہے نا، مجھے بتانا، اور اپنے سارے قرض خواہوں کو بھی بلا لینا، اور میرے آنے سے پہلے ان میں کھجوریں تقسیم نہ کرنا. انہوں نے پھل اتارا، فرمایا ہر پھل کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ. میرے نبی آئے، اپنے ہاتھوں سے تول کر جو قرض خواہ تھے ان کو قرضہ دینے لگے. حضرت جابر کہتے ہیں میرے باپ کا سارا قرضہ اتر گیا، سارے لوگ فارغ ہو گئے، اور کھجوریں ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی. اللہ مدد کرتا ہے. اور جو لوگ اس دنیا میں کمائی کرتے ہیں اور ان میں سے اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق اپنے ماں باپ پہ، اپنی بہنوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی کمی نہیں آنے دیتا، آخرت میں تو اجر دے گا ہی. پڑھی لکھی بات اور تجربے کی بات ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک اونٹ خریدا، قیمت طے ہو گئی. واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیمت دی اور جتنی طے ہوئی تھی اس سے زیادہ دے دی. اور جب حضرت جابر اپنے گھر چلے گئے تو پیچھے آپ نے وہ اونٹ بھی روانہ کر دیا اور فرمایا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، قیمت بھی لے جاؤ، اونٹ بھی لے جاؤ. اور تھیلی کے اندر قیمت رکھ کے آپ نے ان کو دی. کہتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ گزرا، حضرت علی کا گزرا، حضرت عثمان کا گزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آ گیا. اس تھیلی میں سے پیسے ختم نہیں ہوئے، میں خرچ کرتا ہی رہا. نکاح نہیں کیا تھا جوان عورت کے ساتھ. آپ نے ایک دفعہ پوچھا جابر شادی نہیں کی؟ عرض کی اللہ کے رسول کی. فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ کہنے لگے بیوہ سے. فرمایا تو جوان ہے، کسی جوان عورت سے کرتا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بیوہ عورت سے میں نے اس لیے شادی کی ہے، کنواری سے شادی کرتا وہ ناز نخرے والی ہوتی، میری یتیم بہنیں ہیں ان کا خیال نہ رکھتی. بہنوں کی خاطر اپنے جذبات اور خواہشات کا خون کر دیا اس بھائی نے، اور کہا اللہ کے نبی بیوہ عورت سے اس لیے شادی کی ہے، میری کسی بہن کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرے گی، میری کسی بہن کے کپڑے دھو دیا کرے گی، احساس کرے گی میری کسی بہن کو پڑھا دے گی، کچھ لکھا دے گی، کچھ ادب سکھا دے گی، اس لیے میں نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے. اس نوجوان صحابی نے اپنی بہنوں کی خاطر اپنی جوانی کی آرزوؤں کو قربان کر دیا اور ایک بیوہ اور اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کی اپنی بہنوں کی خاطر. یہاں پہ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ ایسا، ساری قربانیاں بہنیں ہی دیں، اپنے حصے چھوڑ دیں. ہمارے معاشرے میں بہنوں کو باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت نہیں دی جاتی، وہ حق جو اللہ نے قرآن کے اندر قائم کیا وہ نہیں دیا جاتا. اور اگر کوئی دل پہ پتھر رکھ کے بہن کو وراثت کا حق دے بھی دینا تو کہتے اللہ حق لے جا، ہن میرے گھر نہ بڑی،
لو دوستو بھئی یہ کیسی بلیک میلنگ ہے؟ حق تو تم نے نہ رکھا نہ تم نے دیا، اور دیا اس مالک نے، حق بھی اس نے قائم کیا، تم کیوں ہوتے ہو بہنوں کے حق کو غصب کرنے والے غدار؟ بڑے بڑے پابند شریعت اور حاجی نوازی خاندانوں کے اندر بھی یہ صورتحال میں نے دیکھی ہے۔ میرے عزیزو، میں یہی بات بس آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، بہن اور بھائی کا پیار اس نوعیت کا ہے، اسے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ دل کی باتیں ہیں، یہ دل سے سمجھ میں آتی ہیں، دماغ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا پیارا ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اگر بھائی بہن دونوں ایک دوسرے سے اخلاص کے ساتھ محبت کرتے ہو نا، اس رشتے سے زیادہ جذباتی رشتہ کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے خوبصورت تعلق بھی اور کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں، انہیں اپنی بیٹیاں سمجھیے، اگر بڑی بہنیں ہیں ان کا اعزاز و اکرام کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بہنوں سے اگر نوازا ہے، بڑے سعادت مند اور بڑے خوش قسمت ہیں، اتنا پیارا رشتہ اس مالک نے دیا ہے۔ ورنہ جن بھائیوں کی بہنیں نہیں ہیں، رو رو کے وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، یا اللہ ایک ہی بہن دے دے۔ اگر بیاہ کر کے اپنے گھروں کے اندر وہ چلی گئی ہیں، ان کے پاس جایا کیجئے، ان کی دعائیں لیا کیجئے، ان کے ساتھ کوئی سلوک کیا کیجئے۔ اللہ نے اگر آپ کو فراوانی دی ہے، اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کیجئے، اللہ بڑا دے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی نوازے گا، اور اللہ اس کے بدلے میں جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔